میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جب انسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ احسانات کا معاملہ کرتا ہے، تو فطرتاً اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو، میرے ساتھ بھی اچھا برتاؤ ہو۔ آپ کسی سے ہنس کے ملیں، وہ منہ چڑھا کے ملے، آپ کو دکھ ہوگا۔ آپ اس کو کھانا کھلائیں اور وہ آپ کو آنکھیں دکھائے، آپ کو دکھ ہوگا۔ آپ اسے ہمیشہ کام آئیں اور وہ آپ کے ساتھ بے مروتی کا سلوک کرے، بے وفائی کرے، آپ کا حال تک نہ پوچھے، آپ کو شکریہ بھی نہ کہے، آپ کو دکھ ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہر انسان پر جس ذات کے احسانات ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اگر ایک انسان 100 سال صبح شام صرف احسانات کی گنتی کرتا رہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی گنتی مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہاں ایک عجیب نقطہ ہے۔ گنتی ہوتی ہے کثیر چیز کی، ایک چیز کی گنتی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے پاس 10 کا نوٹ ہے، اس کی گنتی تو نہیں کرے گا، ہے ہی ایک۔ 10 کے 100 نوٹ ہیں تو گنتی کرے گا، 10 کے 20 نوٹ ہیں تو گنتی کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، تم میری ایک نعمت کی بھی گنتی کرو، ساری زندگی نہیں کر سکتے۔ تو ایک نعمت کی تو گنتی ہوتی نہیں، وہ تو کئی نعمتوں کی گنتی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یوں بتایا جاتا ہے کہ اس ایک نعمت کا جتنا تم استعمال کرتے ہو، ہر پل یہ نعمت تمہارے لیے الگ بن جاتی ہے۔ آنکھ ایک نعمت ہے لیکن یہ ہر پل الگ ہی نعمت ہے۔ روز الگ نعمت ہے، دن کو الگ ہے، رات کو الگ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ملے کہ جو دن کو نہیں دیکھتے، رات کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک لڑکا کام کرتا تھا، یہاں قریب ایک گاؤں کا، وہ دن کو دیکھتا ہی نہیں تھا، وہ صرف رات کو دیکھتا تھا۔ یہ آنکھ ہر پل ایک مستقل نعمت ہے، ہر سانس ایک مستقل نعمت ہے، اور اس آنکھ صرف اکیلی اس نعمت کے اتنے فوائد ہیں
کہ اگر ہم ساری زندگی بیٹھ کے گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ جس کے پاس آنکھ نہیں اس کو نہیں پتا میری ماں کیسی ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں اسے نہیں پتا میرا باپ کیسا ہے، جس کے پاس آنکھ نہیں اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو نہیں سمجھتا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، کالا ہے، گورا ہے، خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کیسا ہے، اس کو نہیں پتا۔ اس کو اپنا آپ بھی نہیں پتا کہ میں کیسا ہوں۔ انسان بار بار آئینے میں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، اپنے آپ کو درست کرتا ہے۔ اندھا بیچارہ کیا درست کرے؟ صرف ایک نعمت، اس کے فوائد کو ساری زندگی ہم گنتے رہیں نہیں گن سکتے۔ اور اتنی بڑی نعمت ملی مفت میں، کوئی پیسے نہیں، کوئی بل بھی نہیں آتا۔ واپڈا والے بل بھیجتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں پانی والے بل بھیجتے ہیں، واٹر سپلائی والے بل بھیجتے ہیں، سوئی گیس والے بل بھیجتے ہیں۔ آنکھ کا استعمال ہر وقت ہے، کوئی بل نہیں۔ زبان کا استعمال ہر وقت ہے، کوئی بل نہیں۔ کان کا استعمال ہر وقت ہے، کوئی بل نہیں۔ دماغ کا استعمال ہر وقت ہے، کوئی بل نہیں۔ کوئی چارج بھی نہیں کرنا پڑتا اس کو، چارجنگ کے لیے بھی بجلی چاہیے اور بل دینا پڑے گا، لیکن دماغ کو چارج کرنے کے لیے آپ کو کسی چارجر کی ضرورت نہیں، کسی بجلی کی ضرورت نہیں، کسی بیٹری کی ضرورت نہیں۔ دماغ اللہ نے عجیب بنایا ہے۔ ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے تو ایک ڈاکٹر صاحب، ہمارے سندھ کے بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ گاڑی چلا رہے تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہماری گاڑی کے بالکل سامنے سے ایک الف ننگا آدمی بھاگ کے گزر گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا مولوی صاحب دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کیا دیکھا؟ میں نے کہا ایک بالکل ننگا آدمی گزر گیا۔ کہا اس کو پتہ ہے کیا بیماری ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں۔ کہا اس کے یہاں پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہاں پہ ایک سیل ہوتا ہے، معمولی سا باریک سا نقطے جیسا ایک سیل ہوتا ہے، جب وہ اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے، وہ کپڑے اتار دیتا ہے، وہ گٹر کا گندا پانی پینے لگ جاتا ہے، اسے دن رات کا پتہ نہیں چلتا، اچھے برے کا پتہ نہیں چلتا، وہ ایسے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ ہلتا کیوں ہے؟ کہا بس یہ ہل جاتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر ہمارے پاس آنکھیں بھی ہوں، زبان بھی ہو، کان بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، پاؤں بھی ہو، پیسہ بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، گاڑی بھی ہو، لیکن صرف دماغ نہ ہو، عقل نہ ہو، ہم پاگل ہوں، مینٹل ہوں، تو کیا فائدہ بنگلے کا، کیا فائدہ پیسے کا، کیا فائدہ دنیا کا اور دنیا کی دولت کا؟ میرے مالک کا مجھ پہ کتنا احسان ہے کہ اس نے مجھے مفت میں ایک نارمل انسان بنایا ہے، پاگل نہیں کیا مجھے۔ ایک دفعہ ہم کھانا کھا رہے تھے رائن میں دسترخوان پہ، تو ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں کندھوں میں پتلے پتلے تار لگے ہوئے تھے، تار یوں لمبے تار، اس کے دونوں بازو نہیں تھے، تار لگے ہوئے تھے۔ دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گیا، ان دونوں کندھوں کو ہلاتا اور ان دونوں تاروں کو ملا کے روٹی کے کنارے پہ زور لگاتا تو اس سے روٹی کا ایک ٹکڑا ٹوٹ جاتا، اور بڑی مشکل سے ان تاروں کے ذریعے سے اس لقمے کو منہ تک لاتا، اور پھر انہی تاروں کے ذریعے سے پلیٹ اٹھاتا اور اس کا ایک گھونٹ بھرتا۔ یہ بازو کتنی بڑی نعمت ہے۔ چلیں دسترخوان پہ تو اس نے تاروں سے گزارا کر لیا، استنجا کیسے کرے گا؟ استنجا تاروں سے ہو جائے گا؟ تاروں سے پاخانہ صاف ہو جائے گا؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جو بھی نعمت ہے وہ میری دی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم پر جو بھی نعمت ہے وہ میری طرف سے ہے۔ یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟
اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اس لیے کہ اگلے اللہ پاک کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر رہے جو ایک محسن کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے۔ باپ نارمل موڈ میں ہو تو کہتا ہے جس گھر میں بیٹھے ہو نا میں نے بنایا ہے، یہ تم نے کپڑے بھی پہنے ہوئے نا یہ بھی میں نے دیے تمہیں۔ نارمل موڈ میں باپ کہتا ہے یہ؟ بولیے، یہ کب کہتا ہے؟ جب اگلا قابو ہی نہیں دیتا، جب اگلا سن کے ہی نہیں دیتا، جب اگلا مان کے ہی نہیں دیتا اور اگلا ہٹ دھرم بن جاتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے، تو باپ پھر اسے احساس دلاتا ہے کہ تیرے کپڑے بھی میرے دیے ہوئے، تو جس گھر میں رہتا ہے وہ بھی میرا بنا ہوا، تیرا اپنا ہے ہی نہیں کچھ، تو تو کچھ تو احساس کر۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ سب میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ میں آج تم سے آنکھیں چھین لوں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، میں آج تمہاری زبان کھینچ لوں، زبان نہ بھی کھینچوں صرف گویا ہی کھینچ لوں، تمہیں گویا ہی کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ اللہ جسے گونگا کرے اسے کوئی بولنے والا بنا سکتا ہے؟ ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، کہو میرے نبی ان سے اگر میرا رب تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے کان چھین لے، تمہارے کانوں سے تمہیں بہرا کر دے، آنکھوں سے تمہیں اندھا کر دے، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا جو تمہاری گویائی تمہیں واپس لوٹا دے اور تمہیں سننے کی طاقت تمہیں واپس کر دے؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے اوپر جو بھی نعمت ہے، من نعمتن کا مطلب ہے چھوٹی سے چھوٹی نعمت، بال ایک بال، من نعمتن کا مطلب ہے چھوٹی سے چھوٹی نعمت۔ یہ جو انسان کے ناک کے اندر بال ہے نا، ناک کے اندر بال، یہ آپ کو میں کیا بتاؤں کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ناک کے اندر بال ہے نا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہو تو ہم چند دن میں ٹی بی کے مریض ہو جائیں، نمونیا کے مریض ہو جائیں، پھیپھڑے جواب دے دیں ہمیں، پھیپھڑے کام چھوڑ جائیں، اگر صرف یہ ناک کے اندر بال نہ ہو۔ ہم تو ساری زندگی سجدے میں پڑھ کے ناک میں اگے ہوئے نظر نہ آنے والے بالوں کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ایک ساتھی کہنے لگے کہ دعا کروانی ہے، میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے میرے منہ میں تھوک نہیں بنتا، دعا کریں، منہ میں تھوک نہیں بنتا، اس کی وجہ سے بولا بھی نہیں جاتا، کھایا بھی نہیں جاتا، زندگی بہت اجیرن ہوئی ہے، بڑے علاج کیے ہیں لیکن میرے منہ میں تھوک نہیں بن رہا۔ کبھی ہم نے سوچا یہ جو منہ میں ہر وقت رال اور لعاب اور تھوک ہمارے ہر وقت جمع رہتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوک بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ ایک پل، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اپنی زبان خشک ہو جائے اور اس میں بالکل تھوک نہ ہو، آپ سے بولا نہیں جائے گا، کھانا جائے گا ہی نہیں اندر۔ اس لعاب کی وجہ سے آپ کا منہ اور آپ کے گلے کی نالی میں پھسلن اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لقمہ پھسل کے اندر جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کو یہ لقمہ ایسے کھانا پڑے گا جیسے آپ کیپسول کھاتے ہیں، وہ بالکل گلے میں اندر ڈالنا پڑتا۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم تو میری تھوک کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن آج ہم اپنی زندگی پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رویے پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلوک پر غور کریں کہ آج ہمارا اللہ پاک کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ بھائی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کسی کی پڑوسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، شریف آدمی ہے تو دکھ ہوتا ہے، یار خامخواہ لڑائی کر دی یار، پڑوسی کے ساتھ نہیں بگاڑنا چاہیے، خامخواہ لڑائی، بات بھی نہیں تھی اتنی خامخواہ لڑائی ہوگا، آپ کو دکھ، شریف آدمی ہوگا دکھ ہوگا، خامخواہ لڑائی ہو گئی یار۔ بھائی کے ساتھ لڑائی ہو جائے دکھ ہوتا ہے، ماں باپ سے انبن ہو دکھ ہوتا ہے،
ماں باپ سے کبھی بدتمیزی ہو جائے دکھ ہوتا ہے، یار یہ کیا کر دیا میں نے، یہ مر جائیں گے پھر مجھے قدر آئے گی، دوسرے کہیں گے مر جائیں گے نا پھر تجھے قدر آئے گی، پھر قبر میں جا کے رو گے، دکھ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اس کو ہم کبھی نہیں سوچتے۔ صبح سے لے کے شام تک، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے اس پروردگار کے ساتھ جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں آنکھیں دیں، جس نے ہمیں کان دیے، جس نے ہمیں زبان دی، جس نے ہمیں پانی دیا پینے کو، جس نے ہمیں کھانا دیا کھانے کو، آنکھیں دیں دیکھنے کو، کان دیے سننے کو، دانت دیے چبانے کو، اور منہ میں لعاب دیا نگلنے اور بولنے کو، اور ناک میں سونگھنے کی قوت دی، دماغ میں سوچنے کی قوت دی، معدہ دیا، چھوٹی بڑی آنت دی، مثانہ دیا، پیشاب اور پاخانے کا بہترین نظام رکھا، چلنے کے لیے پاؤں دیے اور ٹانگوں میں مرنے کے لیے جوڑ دیے، بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، ہر حیت میں ہم بیٹھ سکتے ہیں، اتحیات میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، چوکڑی مار کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اکڑو بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور کرسی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں، زمین پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، یہ سب مڑتے ہیں، یہ سب مڑتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی چلا نہیں جا رہا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ گھٹنوں کی تکلیف ہے۔ تو ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ابھی یہ گھٹنے آپ کے چینج ہوں گے۔ گھٹنے کیا ہوں گے؟ گھٹنے کیا ہوں گے؟ جس کو اللہ نے اوریجنل گھٹنے دیے ہیں اس کو اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے چاہیے، نہیں ٹیکنے چاہیے۔ جب گھٹنے اوریجنل ہوں تو ٹیکتے نہیں، جب اس میں پلاسٹک آ جائے، پلاسٹک کے گھٹنے لگ جائیں تو کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ اذیت سے پاک ہے، لیکن یہ اذیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات سب سے زیادہ، اور ہم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اس کو پوچھتے بھی نہیں، اس کا خیال بھی نہیں کرتے، اسے یاد بھی نہیں کرتے، اس سے پیار بھی نہیں کرتے، اس سے محبت بھی نہیں کرتے، اس کی اطاعت بھی نہیں کرتے، جبکہ احسانات سب سے زیادہ اس کے ہیں۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا وجود تسلیم کیا ہے عقیدے سے، یقین سے نہیں۔ اللہ ہے اس کا یقین نہیں ہے، عقیدہ ہے، یقین نہیں ہے اس کا، استحصار نہیں ہے اس کا۔ اللہ ہے، ہر وقت مجھ پر اس کی نظر ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، سب کچھ مجھے وہ دے رہا ہے، وہ نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، وہ نہ دے تو کوئی دینے والا نہیں ہے، وہ دے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ مہربان اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا اور سب سے زیادہ جس کو میرا خیال ہے نا وہ اللہ ہے۔ میری ماں کو اتنا میرا خیال نہیں جتنا میرے اللہ کو میرا خیال ہے۔ اس کے کرم کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جس فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت شرک سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو انسان مر کر اللہ کے پاس آئے گا اور اس کے اعمال نامے کھولے جائیں گے، اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اتنا مہربان ہے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، پہلے ہی اٹل فیصلہ دے دیا ہے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اس سے بچ کے آنا ہے، یہ کر کے نہیں آنا، ہو جائے تو توبہ کر کے پھر آنا ہے۔ یہ کر کے آؤ گے، بغیر توبہ کے آؤ گے، معاف نہیں ہوگا، میں پہلے بتا رہا ہوں، معاف نہیں ہوگا۔ اور میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اتنی اللہ کو شرک سے نفرت ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ اللہ کو ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کہ یہ بھی اللہ کا مددگار ہے، یہ بھی اللہ کا ساتھی ہے، یہ بھی اللہ کا ہمسر ہے، یہ بھی اللہ جیسا ہے، یہ بھی ایسے ہی اللہ جیسے کام کرتا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن خود خدا بن جانا
یہ کتنا بڑا جرم ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اللہ کو اتنا ناپسند کہ جنت کو حرام کر دیا، بخشش سے صاف انکار کر لیا، تو خود خدا بن جانا اللہ کو کتنا ناپسند ہوگا۔ خود کہنا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پالنے والا ہوں، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس نے یہ دعویٰ کیا، اللہ نے 2 پیغمبر بھیجے، سب سے پیارے اپنے حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو، دونوں کو بھیجا اور فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى وقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى۔ اے موسیٰ، اے ہارون، جاؤ جا کے فرعون کو سمجھاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، لیکن اس سے بات نرمی سے کرنا، شاید اسے نصیحت ہو جائے۔ یا اللہ، آپ کتنے مہربان ہیں، آپ کتنے نرم ہیں کہ جس نے آپ کی سیٹ کا دعویٰ کر لیا، آپ کو ہٹا ہی دیا اور خود آپ کی جگہ پہ آ بیٹھا، آپ اس کے پاس بھی 2 نبیوں کو بھیج رہے ہیں اور ان کو بھی اس کو نہیں کہہ رہے میرے نبی آ رہے ہیں، نہیں مانو گے تو وہ حشر کروں گا، دنیا دیکھے گی، یہ نہیں کہہ رہے، ان کو کہہ رہے نرمی سے بات کرنا۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ، اے ہارون، فرعون سے نرمی سے بات کرنا، یہ کسی بزرگ سے بات کرنے کی تشکیل نہیں ہو رہی، یہ کسی کتب اور ابدال، کسی محدث اور مفسر سے بات کرنے کے لیے تشکیل نہیں ہو رہی، یہ خدائی کے دعوے دار کی طرف تشکیل ہو رہی ہے اور ہدایت دی جا رہی ہے کہ نرمی سے بات کرنا۔ کیوں؟ اللہ اس کو بھی دوزخ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ ہم ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ہماری نعمتیں ہم سے چھینتا نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، یہ جتنے حرام دیکھتے یہ سب اندھے ہو جانے چاہیے، یہ جتنے حرام بولتے یہ سب گونگے ہو جانے چاہیے، یہ جتنے میوزک سنتے اور لڑکیوں کی آوازیں سنتے اور اس سے مزہ لیتے یہ سب بہرے ہو جانے چاہیے، لیکن اللہ پھر بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے احسانات میرے بندوں پر اتنے زیادہ ہیں تو یہ بھی تو پھر میری مانے نا، ان کو بھی تو میری ماننی چاہیے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، یہ کوئی اللہ کی تصنیف نہیں ہے، اللہ کی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ کی تالیف نہیں ہے، اللہ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی بولی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ باتیں کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ اکثر اپنے لہجے میں اپنے ساری کائنات کا رب ہونے کا احساس ہی نہیں دلاتے کہ میں اتنا بڑا ہوں تم اتنے ذلیل حقیر ہو، اللہ محسوس ہی نہیں کراتے ایسا انداز ہے بات کرنے کا۔ کہیں کہیں جھلک دیتے ہیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد۔ جھلکیاں دیتے ہیں کہیں کہیں اپنی کبریائی کی، ورنہ اکثر کلام مجید میں اللہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی ہمیں میں سے ہو، اور کبھی تو ایسا لہجہ اپناتے ہیں جیسے کوئی محبت کا مارا ہوا، مار بھی نہیں سکتا نکال بھی نہیں سکتا، اس لیے شکوے شکایتیں کرتا ہے۔ جو محبت کا مارا ہوا ہوتا ہے چھوڑ بھی نہیں سکتا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، مار بھی نہیں سکتا کہ اگر اس کو لگے گی تو درد تو پھر مجھے ہی ہونا ہے، اس لیے صرف شکوے کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، ایھا المؤمن نہیں کہہ رہے، ایھا المؤمن تو نہیں، ایتھا المؤمن تو نہیں کہہ رہے،
بلکہ فرما رہے یا ایھا الانسان، او یہودی، او ہندو، او بنیے، او عیسائی، او مسلمان، او دنیا میں جہاں کہیں کے رہنے والے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے اپنے رب کے بارے میں کس نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے؟ ما غرک کا ترجمہ یہ بنتا ہے، تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں کس نے مس گائیڈ کیا ہے؟ کس نے تمہیں غلط فہمی میں ڈال دیا ہے؟ میں وہ ایسا نہیں ہوں جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہیں کس نے مجھ سے دور کر دیا ہے؟ تمہیں کس نے مجھ سے بھٹکا دیا ہے؟ تمہیں کس نے مجھ سے بدگمان کر دیا ہے؟ یعنی بالکل وہ لہجہ ہے جو لہجہ ایک ماں کا ہوتا ہے جب ایک ماں اپنے بچے کی بڑی دھوم دھام سے شادی کرتی ہے، اور شادی سے پہلے یہ بچہ اپنی ماں کی گود میں پڑا رہتا ہے، ہر وقت اس کی دعائیں لیتا ہے، ہر وقت اس کی خدمتیں کرتا ہے، لیکن اب کچھ عرصے سے وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کے بچے کا موڈ بدلا ہوا ہے۔ وہ آتا ہے ایک دم کمرے میں گھس جاتا ہے، بات ہی نہیں کرتا، حال ہی نہیں پوچھتا، تو وہ سوچتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اس کو۔ یا ایسے کہ جیسے ایک بیوی خاوند میں بڑی محبت چل رہی تھی، بڑا اچھا تعلق چل رہا تھا، اور روز بیٹھ کے رات کو دیر تک گپے لگاتے تھے، پیار محبت کی باتیں کرتے تھے، اچانک خاوند کا موڈ تبدیل ہو گیا، وہ گھر ہی آنا چھوڑ دیا، آ رہا ہے تو دیکھ ہی نہیں رہا، سن ہی نہیں رہا، بیٹھ ہی نہیں رہا، کھانا پیش کرو تو کھا نہیں رہا، باہر سے کھا کے آ جاتا ہے۔ ابھی یہ فرما بردار بیوی ٹینشن لے گی، پریشان ہوگی کہ آپ کو کسی نے میرے بارے میں کوئی مس گائیڈ کیا ہے، آپ کو کسی نے میرے بارے میں کوئی بدگمانی ڈال دی ہے، آپ کا میرے بارے میں کسی نے ذہن خراب کیا ہے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان مجھے بتا تو صحیح وہ جس نے تیرا میرے بارے میں ذہن خراب کر دیا ہے۔ کون ہے وہ جس نے تجھے مجھ سے بدظن کر دیا ہے، میرے بارے میں غلط فہمی میں ڈال دیا ہے؟ اس کریم رب کے بارے میں، اس رب کے بارے میں جو کریم ہے، الذی خلقک، جس نے تمہیں بنایا ہے، فسواک، اور تمہیں بہت خوبصورت ترتیب پہ بنایا ہے، فعدلک، اور معتدل بنایا ہے۔ سواک کا مطلب ہے جس عضو کو جہاں فٹ کرنا چاہیے تھا اس کو وہیں رکھا ہے۔ عدلک کا مطلب ہے جس عضو کا جو سائز ہونا چاہیے تھا اس کا وہی سائز رکھا ہے۔ انسان کے جسم کی جو چیز جہاں فٹ ہے اس کو وہاں سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھیں، کیسا لگے گا؟ بولیے، اچھا لگے گا برا لگے گا؟ فسواک، یہ اللہ کی ترتیب ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس ترتیب سے میں بنایا۔ فعدلک، اور تیرے ہر عضو کے لیے الگ ہی سائز متعین کیا ہے، جس عضو کا جو سائز ہے، اگر ان کے سائز تبدیل کر دیے جائیں، کانوں کا سائز بنا دیا جائے بازوؤں والا، اور بازوؤں کا سائز بنا دیا جائے ناک جیسا، سر کا سائز بنا دیا جائے دھڑ جیسا، اور دھڑ کا سائز بنا دیا جائے سر جیسا، کیسا لگے گا؟ فعدلک، تمہارے جسم کے اعضاء کی ترتیب اتنی اچھی رکھی اور تمہارے جسم کا توازن اتنا خوبصورت رکھا، وہ بھلا تیرے بارے میں برا فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے میرے بارے میں۔ کتنا درد ہے اس آیت میں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ایک بیوی نے بیٹے کے دماغ میں ڈال دی تیری جو ماں ہے نا یہ تجھے زہر دینا چاہتی ہے، اس لیے اس کے قریب نہیں جانا۔ اب بیٹا پہلے تو بہت پیار کرتا تھا، گود میں آ کے سر رکھتا تھا، دعائیں لیتا تھا، اور کہتا تھا امی اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلاؤ، مجھے دنیا کی کسی غذا میں وہ مزہ نہیں آتا جو تیرے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی اور سالن میں مزہ آتا ہے۔ اب کہتا نہیں میں خود پکا کے دیتی ہوں پھر بھی نہیں کھاتا، تو ماں کو کچھ شک ہو جاتا ہے۔
جب شک ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے جس نے تجھے جنا اور جس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 2 برس تک تجھے دودھ پلایا، تیرے پاخانے اور پیشاب برس تک اٹھائے، خود پیشاب کی جگہ سو کے تجھے سوکھی جگہ سلایا، ساری رات تیری وجہ سے جو جاگتی رہی، کیا وہ تجھے زہر دے سکتی ہے؟ تجھے کسی نے مس گائیڈ کیا ہے۔ بالکل یہ والا لہجہ ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ اپنی جان اس پہ قربان کرے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جس کے احسانات اتنے ہوں کہ روزانہ 1000 مرتبہ اس کے نام پہ قربان ہونے سے بھی اس کا حق ادا نہ ہو، جب وہ 5 دفعہ مؤذن کے ذریعے سے مسجد کی طرف 15 منٹ کے لیے بلائے گا اور بندے نہیں آئیں گے تو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو لوگ کسی کو کسی سے بدظن اور دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان پہ جادو کرتے ہیں۔ جادو میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے تفریق ڈالنے کی، بیوی خاوند سے دور، خاوند بیوی سے دور، ماں باپ بچوں سے دور، بچے ماں باپ سے دور، یہ اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ ہاروت اور ماروت آئے فرشتے، لوگ ان سے جادو سیکھنے لگ گئے اور وہ جادو سیکھتے تھے جس سے بیوی خاوند میں جدائی ڈالے۔ پھر اللہ فرماتے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن جادو سے اثر اور نقصان تب ہوگا جب اللہ چاہے گا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ تو جادو سے تفریق ڈالی جاتی ہے۔ جو آدمی سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں حسد کی وجہ سے ایک دوسرے پہ جادو کرتے ہیں۔ ایک دکاندار کے پاس کے دکاندار کی دکان بہت چل رہی ہے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا، اب یہ جا کے ہندوؤں کو، عاملوں کو، بے دین لوگوں کو پیسے دے کر، بعض داڑھی والوں کو، پگڑی والوں کو پیسے دے کر ان سے سفلی جادو کروا کر ان کی دکانیں بند کرواتے ہیں۔ خاوند بیوی کی بڑی محبت ہے، بعض مائیں ہی جا کے جادو کروا کے بیوی خاوند میں نفرتیں ڈال دیتی ہیں۔ یہ سب لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کی موت ایمان پہ پھر نہیں ہو پاتی۔ جادو کرنا گناہ کبیرہ اور کفر تک پہنچانے والا عمل ہے، اس لیے کبھی بھی اس راستے پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ جو اوروں کی زندگی اجاڑتے ہیں اللہ ان کی دنیا بھی اجاڑتا ہے، آخرت بھی اجاڑتا ہے۔ وہ تو ان کی دنیا اجاڑتے ہیں، اللہ ان کی دنیا بھی اجاڑتا ہے، آخرت بھی اجاڑتا ہے، دونوں جہان ان کے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو جادو کے ذریعے سے جدائیاں ڈالی جاتی ہیں، عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بے وفا بندوں اور بندیوں کو مخاطب کر کے فرماتے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تم پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا ہے؟ اللہ اکبر، آخر تم میرے بندے ہو، میں نے تمہیں گندے قطرے ذلیل پانی سے بنایا ہے اور تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، اور تم میری سننے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تم پہ کسی نے جادو تو نہیں کر دیا ہے؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں سے جادو ہو گیا ہے تم پہ؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگرنی ہے۔ فَإِنَّهَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، دنیا سے بچو، یہ پیسہ اور یہ عورتیں اور یہ عہدے اور یہ شہرت، یہ اتنا بڑا جادو ہے، جب یہ ہو جائے تو انسان پھر کسی کا بھی نہیں رہتا، اللہ کا بھی نہیں رہتا، کسی کا بھی نہیں رہتا۔ اس لیے میں آپ ہم سب نیت کریں کہ اب ہم انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ سے بے وفائی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں گے اور اس کی مان کے زندگی گزاریں گے اور اللہ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ بندے ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی ماننی ہے، ہمیشہ، کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی مان کے گزاریں گے نا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اطاعت اور بندگی والی زندگی عطا فرمائے، اپنے ان بندوں میں بنائے کہ جو بندے اسے پیارے ہیں، جو بندے اسے پسند ہیں، جو بندے اس کو اچھے لگتے ہیں، ایسے بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آسمان سے ایک آواز آئی، غیبی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے بندے کی مومن روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیتاً، تو بھی اللہ سے راضی ہے، مرضیتاً، اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، اب جب تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے تو اب تو اس بات کی حقدار ہو چکی ہے کہ تو اس کے بندوں میں داخل ہو جا، اور جب تو اس کے بندوں میں داخل ہو گئی تو اب تو جنت کی حقدار ہے، اب جنت میں بھی آ جا۔ جنت میں وہ جائے گا جو اس کا بندہ بن کے رہے گا، اور بندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ سے راضی رہیں اور اپنے عمل سے اللہ کو راضی کریں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی، اپنے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔